نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے مطلب کو اہل تشیع حضرات نے خراب کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت کا اصل معنی اور مفہوم جانتے ہیں اور اسی طرح اہل تشیع حضرات کے خرافات جانتے ہیں۔ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کفار مشرکین تک یہ پیغام پہنچایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیغمبر ان کفار و مشرکین کو کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کس چیز کا اجر؟ کہ جو میں قرآن پہنچاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں، دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کے فرامین تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، جو میرے رشتہ داریاں تمہارے ساتھ ہیں، جو محبت ہے، جو قرابت ہے، میں اجرت نہیں مانگتا، لیکن آپ اتنا تو خیال کریں ان رشتہ داریوں کی وجہ سے مجھے تکلیفیں نہ دیں اور دین کے پہنچانے تک رکاوٹ نہ بنے، تبلیغ کے پہنچانے کے تبلیغ کرنے کے اندر آپ رکاوٹ نہ بنیں۔ تو سامعین، یہ وہ اصل معنی اور مفہوم ہے جو اہل سنت والجماعت کے ہاں محقق ہے۔ اہل تشیع حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الا المودۃ فی القربى سے اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، مال و دولت تو طلب نہیں کرتا، حکومت تو طلب نہیں کرتا، لیکن اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں کہ تم اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ ہے وہ تفسیر بر ہے، یہ ہے قرآن کے اوپر حملہ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میرا کوئی اجر نہیں ہے، اور اگر کوئی اجر ہے وہ تم اپنے پاس رکھ لو، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر جگہ پر مطلع ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ میں ان سے اجر کا کوئی اجرت کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو یہ نبوت پر حملہ کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجرت طلب کی، ان سے اجرت مانگی، جو کہ نبوت کے خلاف ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی نے بھی اپنی امت سے جو ہے نا اجرت طلب نہیں کی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے اجرت کو مانگا۔ اگر ان اہل تشیع کی بات کو بالفرض مان لیا جائے تو پھر اس کے اندر کیا خرابیاں اور کیا جھوٹ سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی خرابی یہ آتی ہے کہ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرمائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، دین کا، شریعت کا، قرآن کا انکار کیا جائے اور مشرکین ہم سے محبت کریں؟ ہرگز نہیں۔ کیا حضرت امی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس بات کو پسند فرمائیں گی کہ مجھ سے محبت کریں کفار و مشرکین اور میرے ابا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ کیا حضرت حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب اہل بیت اس بات کو گوارا کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، دین اسلام شریعت کا، قرآن کا انکار کیا جائے اور ہم سے محبت کی جائے؟ یہ تو اہل بیت کی محبت کے خلاف بات ہے۔ اور دوسرا جھوٹ کیا ہے کہ مشرکین سے اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، یہ آیت مکی ہے، یہ سورت مکی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، اور اس وقت حضرت امی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک تو اہل بیت بنے بھی نہیں ہیں، نکاح نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، تو کیسے محبت مانگی جا رہی ہے جب حضرت حسن حسین ہیں بھی نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح حضرت امی فاطمہ الزہرا سے ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے صاف اہل تشیع کا جھوٹ ہم نے پکڑ لیا۔ یہ وہ جھوٹ اور دجل ہے جو آج ہم نے امت کو واضح کر دیا۔ تو ناظرین، یہ اہل تشیع حضرات قرآن مجید کے اندر اسی طرح تفسیر بھی رائے کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ لفظی طور پر تو تحریف نہیں کر سکتے، لیکن آج کوشش یہ کی جا رہی ہے، قرآن مجید پر یہ حملہ کیا جا رہا ہے
کہ اپنے معنی اپنی تفسیر قرآن مجید کے اندر داخل کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح کی تحقیق ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔